ابتدا میں ایک چیز پر آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے بڑے محبوب مفتی ہیں، ان کی ایک ویڈیو گامدی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ گامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ گامدی صاحب کے 3 ایسے عقائد یا پھر مسائل ہیں جس میں گامدی صاحب نے نہایت خطرناک ترین جو ہیں وہ مسٹیکس کی ہیں، اور وہ مسٹیک کا لیول یہ ہے کہ ایک طرف پوری کی پوری امت کھڑی ہے اور دوسری جانب گامدی صاحب منفرد کھڑے۔ ان میں سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ جو خالی سود تھا اس کو بھی گامدی صاحب نے حلال کر دیا، اور سود کی تو باقاعدہ حرمت قرآن پاک کے اندر خود اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ تو سود کو حلال کرنا گویا کہ وہ اللہ کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اور جو دوسری چیز انہوں نے بیان کی کہ جو رجم کی سزا کا مسئلہ ہے، جو کہ پوری کی پوری امت اس کو ویسے ہی مانتی ہے، لیکن غامدی صاحب وہاں پر بھی منفرد ہیں اور رجم کی سزا کا انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ جو علماء کرام کا پوری کی پوری مسلمان امت کا اجماع تھا، اس مسئلے کے اندر بھی وہ دوسری جانب کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ جو تیسری چیز وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو خلا کا مسئلہ ہے، تو خلا کے حوالے سے اسلام کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف شوہر کو حق ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے، لیکن غامدی صاحب نے خواتین کو بھی کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ عدالتوں سے جا کے کھلا لے کے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جو 3 مثالیں بیان کی ہیں، یہ بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہاں پر غامدی صاحب منفرد کھڑے ہیں پوری امت سے۔ تو مفتی صاحب کی اس علمی تنقید کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب، آپ کی ذرا نوازی، آپ نے اس طالب علم سے استفادے کی راہ نکالی ہوئی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو منہاج ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے اور کسی شخص کو زیر بحث لا کر گفتگو نہیں کرتے، یا آج تک کبھی ہم نے اپنے کسی پلیٹ فارم پہ شعوری کوشش کی، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے کہ ہماری امت میں جو ایک فضا ہے تنا تنی کی، اس کے اندر مخاصمت کی، اس میں افکار زیر بحث نہیں آتے، شخصیات زیر بحث آتی ہیں۔ اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ شخصیت کا نام لے کے کسی کا کوئی موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پورا موقف کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہوتا۔ تو دیانت کا، حقیقت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم شخصیات سے بالاتر ہو کے افکار پہ گفتگو کریں۔ لیکن آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ چونکہ ایک معروف شخصیت ہیں، ان کا عوام میں ایک حلقہ ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس موضوع سے متعلق میں نے خود براہ راست ان کی وہ پوری گفتگو سنی ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ پہلی دفعہ کوئی مذائقہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نام لے کر باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے اس معاملے میں گفتگو کروں۔ ایک وجہ اس کی اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ہم پر تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے کوئی شخصی مناسبت، کو تعلق، کوئی میل جول نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب سے میرا ایک رشتہ بھی ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ میں نے جس مدرسے میں ابتدائی طور پہ 4 سال پڑھا، وہ وہیں پر استاد بھی تھے، اگرچہ براہ راست میرے وہ استاد نہیں رہے، کبھی میری محرومی رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو دینی تہذیب اور روایت ہے مدارس کی، اس میں آپ جب مدرسے میں پڑھ رہے ہوں اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی استاد ہو تو وہ بھی آپ کا استاد ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اپنا ایک تعلق بھی ان سے محسوس کرتا ہوں، اور پھر جس مسلک، جس پس منظر میں میں نے شعور کی آنکھ کھولی وہ اسی سے وابستہ ہیں۔ دیوبند کی جو روایت ہے، ہمارے آباء و اجداد اسی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تو اس میں بھی میں ایک ہم آہنگی، ایک انسیت محسوس کرتا ہوں۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ میں اگر آج جو گفتگو کروں گا اس کو اس پس منظر میں وہ بھی سنیں اور باقی لوگ بھی سنیں، تو شاید وہ سمجھ پائیں کہ جو ہمارے دل میں کچھ درد ہے، کچھ غم ہے، کچھ اشکالات ہیں، وہ ہم کس جگہ سے ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید اس کے بعد وہ ان چیزوں پر نظر ثانی کریں جو رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، بالخصوص ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں، فکر فراہی کے منہاج کے بارے میں، ہماری جو مختلف آراء ہیں ان کے بارے میں۔ تو میں اس پس منظر میں نہ کوئی تنا تنی ہے، نہ کوئی الزام تراشی ہے، نہ کوئی شخصیات کو زیر بحث لا کر ان کو نیچا دکھانا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر آدمی دنیا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت ہوتی ہے
تبھی آپ کو کسی نہ کسی سطح پر پذیرائی بھی ملتی ہے. اور میں دیوبندی روایت کے علماء کا، اکابرین کا بہت احترام کرتا ہوں. میرے اپنے، چونکہ جس طرح میں نے بتایا ان کی کوکھ میں پیدا ہوا ہوں، تو بغیر کسی تان و تشنیع کے، بغیر کسی طنز و تعریض کے کچھ حقائق پر آج بات کروں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس روایت کا انحطاط ہم نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ روایت جو باقی ہمارے ہاں معاصر دینی افکار ہیں ان میں اعتدال کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور ان کے بزرگوں نے ان کو اعتدال کی جگہ پر رکھا ہے، وہ اب زیادہ اعتدال سے اگر ہٹ رہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو واپس اس کی اصل منہاج پر لایا جائے. وہ فقہ و تدبر کا منہاج ہے، وہ غور و فکر کا منہاج ہے، وہ فرقہ واریت کا منہاج نہیں ہے. وہ جس پس منظر میں وجود پذیر ہوا ہے وہ امت کے اندر جو معروف انحرافات سے ان کے مقابلے کے لیے وجود پذیر ہوا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو اس طرف نہ جانے دیں جہاں سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی. اور مفتی صاحب کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ابلاغ کی، بات چیت کی، لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی، عوام میں شعور بیدار کرنے کی، اور وہ بہت احسن و خوبی کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں. لیکن جس وقت انہیں کسی شخص کے افکار پر تنقید کرنے کا قرض محسوس ہو اپنے باروں پر، تو اس موقع پر ایک ذمہ داری ہے جس کو پھر پورا کرنا پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کچھ دن کا آدمی وقفہ لے لیتا ہے اپنے روزمرہ کی مصروفیات سے، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہتا ہے امت میں، اور انہوں نے اتنے سارے کام کیے تو یہ بھی جاری رہے گا. اور کچھ نہیں فرق پڑتا اگر کچھ دن کے لیے لوگ جو ہیں وہ بریانی بنانے کے ٹوٹکوں سے اور ایک سے زائد شادی کرنے کی فضائل سے محروم رہ جائیں گے. لیکن اگر تنقید کرنے کا شوق ہے تو پھر کمرہ بند کر کے اس صاحب علم کی کتابیں کھولیں، اس کو من البدایہ الی النہایہ پڑھیں. اگر اس میں کوئی تردد، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی ابہام، کوئی تنقید محسوس ہوتی ہے تو ہم لوگ زندہ موجود ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں، اور یہ پوچھیں کہ یہ جو رائے میں سمجھا ہوں کیا یہ رائے ایسے ہی ہے؟ کیا میں اس کو جا کر پبلک میں یوں بیان کروں لوگوں کے سامنے؟ اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہماری نسبت سے جھوٹ بولیں، تہمتیں گھڑیں، الزامات لگائیں اور افتراء کریں، لیکن آپ کی بھی تو آخرت ہے، آپ نے بھی تو خدا کو منہ دکھانا ہے. اور جن لوگوں کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا ہماری آواز نہیں سنتے، ہمارا لٹریچر نہیں پڑھتے؟ تو وہ پلٹ کے آئیں گے، وہ جب ہماری بات ہم سے سنیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ آپ سے متوحش ہوں گے، وہ آپ کے منہاج سے متوحش ہوں گے، وہ مسجد و منبر سے متوحش ہوں گے، اور پھر وہ آ کر یہ کہیں گے کہ یہ مولوی حضرات لوگوں کے غلط مواقف بیان کرتے ہیں، ان کے اپنے کوئی مسائل ہیں. تو نتیجتاً جو کام کرنے کے لیے آپ میدان میں اتریں وہ مجروح ہوگا. تو میری بڑی دستبستہ، بڑی دردمندانہ، بالخصوص دیوبندی روایت کے علماء سے یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس قبیل میں نہ ڈالیں جہاں سے آپ خود نکل کے آئے ہیں، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہیں. اور اس دور میں دین کی تجدید، دین کو انحرافات سے دور رکھنا، دین کو خالص شکل میں پیش کرنے کی جو بیڑا ہے وہ جس صاحب علم نے اٹھایا ہے اس کے افکار کو سمجھیں. اور اگر اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اپنے معاصرین کی چشمک میں آپ کسی شخص کو سننا نہیں چاہتے تو پھر خاموشی اختیار کریں، اس کا بھی اللہ اجر دے گا. اگر تنقید کے لیے زبان کھولنی ہے تو اس کے لیے لازم ہے، ناگزیر ہے، تنقید کرنا فرض اور واجبات میں سے نہیں ہے. لیکن تنقید کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر دوسرے کا موقف پڑھنا فرض اور واجبات میں سے. تو میں اس تمہید کے ساتھ، اگرچہ ذرا دراز نفسی ہو گئی، اس کے پیچھے بڑا درد دل ہے اور بڑا غم ہے ان علماء کا کہ جو اپنی پوزیشن خراب کرتے ہیں اس طرح کے افکار کہہ کے کہ فلاں نے تو سود جائز قرار دے دیا اور فلاں نے تو فلاں حرام چیز کو جائز. یعنی وہ یہ جانتے تک نہیں ہیں کہ جو اختلاف ہے وہ کس درجے میں ہے. اور یہ جو زبان ہے، یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ جو انداز تخاطب ہے، یہ ذرا آپ غور کریں کہ یہ تو خود آپس میں مولویوں کے مناظرانہ پس منظر میں پیدا ہوا ہے. یعنی کون یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ایک دوسرے زاویے سے کسی اطلاق کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ مختلف نکلتا ہے، اس کو بیان بھی ایسے کریں. میں اس پر ابھی آؤں گا، ان تینوں چیزوں پر اپنی گزارشات پیش کروں گا. لیکن ایک چیز آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ بڑا مشہور ہمارے ہاں فقہ کے اندر مسئلہ ہے، بھائی رضاعت کتنے گھونٹوں سے ثابت ہو جاتی ہے؟ آپس میں اختلاف ہے، ائمہ کا اختلاف ہے رضاعت کی، اور دسیوں بحثیں ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. تو اب کوئی شخص یہ کہے آگے بڑھ کے کہ مثال کے طور پہ جی فلاں فقیہ کے نزدیک تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی نا، اسی لیے رضائی رشتے ثابت نہیں ہوں گے. لیکن آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ فلاں نے تو نعوذ باللہ بہن سے نکاح کو جائز قرار دے دیا.
ماں سے نکاح کو جائز قرار دے دیا. یہ دیکھو اتنی بڑی حرمت قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ماں اور بہنوں کو حرام کیا ہے اور یہ ماں بہن سے نکاح جائز قرار دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رضاعت ثابت ہی نہیں ہوئی. جب رضاعت ثابت نہیں ہوئی تو حرمت قائم نہیں ہوئی, اور حرمت قائم نہیں ہوئی تو نکاح کا جواز وہاں آپ سے آپ موجود ہے. لیکن آپ اس کی یہ بات اٹھائیں, اس کو بگاڑیں اور بگاڑ کے کہیں کہ اس نے تو ماؤں بہنوں سے نکاح جائز کر, تو یہ ہوتی ہے صورتحال. تو یہ لب و لہجہ علماء کو اب ترک کرنا پڑے گا. یہ آپس کی جو معاصرانہ چشمک تھی اور فرقہ وارانہ اور مسلکی تنا تنی تھی, اس میں یہ کرتے چلے آئیں. اب نہیں چلے گا یہ معاملہ, اب یہ معاملہ نہیں چلنے کا. اس کے نتیجے میں آپ کو جو سوسائٹی میں پوزیشن حاصل ہے, جو کچھ بچی کچھ عزت ہے علماء کی, وہ بھی برباد ہو جائے گی, وہ بھی خراب ہوگی. ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی خراب ہو جائے گی. تو اپنے اوپر غور کریں, اپنی اداؤں پر غور کریں, اپنے رویوں پر غور کریں. اور یہ جو انداز ہے کہ فلاں نے فلاں چیز کو جائز کر, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے قیامت میں نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہاں کھڑے ہوں غامدی صاحب اور کہیں کہ ایک شخص نے, دامن پکڑ کے کہیں آپ کا کہ ایک شخص نے میرے بارے میں یہ تہمت کہی تھی, میں نے سود کو جائز قرار دے دیا, میری کتابیں موجود, میری تفسیریں. ایک شخص 55-60 سال سے اس معاشرے میں کھڑا ہوا, آج اس کی عمر ہو گئی 76 سال, ٹھیک ہے نا. 15 16 20 سال کی زندگی میں اس نے دعوت و ارشاد کا کام شروع کیا. اس نے ربع صدی کے اندر اپنی ایک کتاب لکھی, اس کی تفسیریں موجود, ہزاروں گھنٹوں کے لیکچر موجود, 50 سال کا پبلک ورک موجود. کسی جگہ اس شخص نے آگے بڑھ کے کہا سود میں آج حلال کرنے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے جس چیز پر گرفت ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے علماء کی, وہ یہ دعوے ہیں, وہ یہ غلط مواقف پیش کرنے, وہ یہ فتوے کی زبان ہے. اور یہ اصل میں کیا ہے کہ جب دلیل استدلال علم میں نہ ہو, کیونکہ علم میں لانے کے لیے پڑھنا پڑے گا, پڑھنے کے لیے کچھ تھوڑا وقفہ لینا پڑے گا. اس کے لیے سنی سنائی باتیں, اڑتی پڑتی باتیں, کسی نے کوئی کلپ بھیج دیا, کسی نے چلتے پھرتے مقتدی نے کو کان میں بات ڈال دی, اس کی بنیاد پر بیٹھے اور یہ جمعے کے ممبر پہ آج میں 3 غلطیاں غامدی صاحب کی بتانے کے لیے دنیا کے سامنے آ چکا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے, کچھ تھوڑا صبر کا وقفہ لیں, کچھ تھوڑا تعمیر کا وقفہ لیں. اور اب یہ منہاج چونکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ کوئی کسی کنویں میں نہیں پڑا ہوا, یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, ایک مدرسہ فکر ہے. تنقید کا شوق ہے تو پھر اس کو پڑھیں اصول سے اطلاق تک. اور جب ہمارا موقف بیان کریں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے ہمارا موقف صحیح بیان کیا. ہمیں یہ کہنا چاہیے, آپ کو نہیں کہ ہم بتائیں گے کہ ہمارا موقف صحیح بیان ہوا ہے یا صحیح بیان نہیں ہوا. تو 3 چیزیں آپ نے بیان کی, تینوں چیزوں کے اندر جو ہماری بناء استدلال ہے, جو ہمارے سوالات ہیں, جو ہمارے نتائج ہیں, ان کو ان کے اندر اتر کے سمجھیں. سود پہلی چیز ہے. سود کی جو تعریف آج تک علماء نے کی ہے وہ تعریف ہے کیا؟ کل قرض جر فہو ربا. ہر وہ قرض جس پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے وہ ربا ہے, وہ سود ہے. پوری زندگی میں مدرسہ فرائی کے کسی ایک صاحب علم نے اس تعریف سے انکار کیا ہو, یعنی یہ کہا ہو کہ قرض میں منفعت کا مطالبہ یہ سود نہیں ہوتا؟ ہم نے کبھی زندگی میں اس چیز کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ اس کی پرچار کیا, اس کی ریزننگ بتائی کہ سود کیوں حرام ہے, سود کے اندر پرابلم کیا پائی جاتی ہے. جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور وہ قرض لینے کے بعد اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں تو اب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. تو قرض دینا یہ نیکی اور تبرع اور خیر کا عمل تھا, آپ نے اس پورے معاملے کے اندر منفعت کو شامل کر دیا. یہ دوسرے پر ظلم ہے. قرآن مجید نے اصول بتایا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ اسی کی فرع ہے, اس کو قرآن مجید نے حرام قرار دے دیا ہے. یہ ایک مشتبہ معاملہ تھا, لوگ اس میں غلط فہمی پیدا کر سکتے تھے کہ بھائی کاروبار میں بھی تو ہم لیتے ہیں. خود قرآن مجید نے مشرکین مکہ کا قول نقل کیا ہے کہ بھائی تمہارے رب نے سود کو حرام کر دیا, بے کو حلال کر دیا, ان میں فرق کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیوں ہم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو ہماری کتابوں میں کبھی توفیق ہو تو میزان کتاب کھول کے پڑھیں, اس میں ہی اکل الاموال بالباطل کی بحث پڑھیں, اس میں سود کی بحث پڑھیں, اس کے بارے میں سود کی ممانعت پر اور سود لینے والوں کی شناخت پر جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ حدیثیں پڑھیں. کبھی موقع ملے تو البیان کھول کے پڑھیں, تفسیر پڑھیں, کبھی موقع ملے تو مقامات کھول کے پڑھیں, اس میں سود کی حرمت کے اوپر پورے مضامین, کبھی موقع ملے تو 23 اعتراضات سیریز میں گھنٹوں پر مشتمل سود کے اوپر سیریز سنیں. تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کسی حرام کو حلال نہیں کیا. حرمت اور حلت کو حلال اور حرام کے فتوے یہ مولویوں کے کام ہوتے ہیں جو صبح شام چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور پھر خود سے حلال کرتے ہیں. تصویر پہلے حرام کی پھر خود سے حلال کی, موسیقی پہلے حرام کی پھر خود سے حلال کی, جمہوریت پہلے حرام کی پھر خود سے حلال کی. ہر چیز
جب موقع ملتا ہے یہ حرمت اور حلت یہ ہمارے منہاج اور ڈسکورس میں اصولوں سے ہوتا ہے، ادھر ادھر سے سن کے چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے سود کی حرمت پر ایک ایک انچ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سود حرام ہے اللہ کے دین میں۔ اب اگلی بحث کیا ہے؟ اگلی بحث ہے اطلاق کی، کہ بینک جو معاملہ کرتا ہے کیا وہ سود ہے، یا کوئی جدید صورت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی عقد کر رہے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اس پر اطلاق کرنا ہے سود کا، تو وہاں پر ہزار اختلافات ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے۔ خود اس منہاج کے، دیوبندی منہاج کے اتنے دو بڑے نمایاں اختلافات موجود ہیں کہ پوری کی پوری اسلامک بینکنگ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پیدا کی۔ اس کے جواب میں خود دیوبندیوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ حرام چیز ہے، تو کوئی آگے بڑھ کے یہ کہے گا نعوذ باللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود حلال کر دیا؟ یعنی وہ اسلامک بینکنگ کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، بتایا گیا، خود ہمارے مدارس سے وہ کتابیں چھپی کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کے جواز کی، لیکن کیا آپ اس کو یوں بیان کریں گے کہ تقی عثمانی صاحب نے سود حلال؟ آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ سود ان کے نزدیک بھی، غامدی صاحب کے نزدیک بھی حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن یہ جدید شکلیں ہیں، ان کے اندر کیا اطلاقات میں فتویٰ ہونا چاہیے ہے، ان کی یہ ریزننگ ہے۔ ریزننگ معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کبھی اس کو پڑھنے کی توفیق ہوئی، زحمت ہوئی، خود اس ریزننگ پہ جو آپ کے اشکالات ہیں ان کے جوابات پڑھے، سمجھا کہ جب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ جائز ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تخمینی منافع لیا جا سکتا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کاروبار کے اندر جب پیسہ لگاتے ہیں تو یہ فائنینسنگ کا عمل ہے، یہ لین دین اور سود کا معاملہ اس طرح کا ہے ہی نہیں، جب بینکوں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ کیسے بتدریج وہ مہاجنی سود سے فائنینسنگ کی طرف بڑھے ہیں، تو یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں، ان پر جو اشکال کیے جاتے ہیں، الخراج بالزمان کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں گے، پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ، کبھی اس پر موقف پڑا ہے کہ اس الخراج بالزمان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خود روایت کا پس منظر ہم نے کیسے واضح کیا ہے، بتایا ہے کہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ذمہ داری لے گا اس کو منفعت کا حق ہے، تو مضاربت کے اندر آپ صرف نفع میں شریک ہو، نقصان میں شریک نہ ہو، آپ مال دینے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کاروبار کرنے کی، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ہمارے مواقف موجود ہیں، ان کو سمجھیں، جب سمجھیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ یہ تقریر اور فتوے کا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہیں جی فلاں نے سود کو حلال کر دیا، فلاں نے سود کو حرام کر دیا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ ہم کیا، اور خود پھر جب آپ سے سوال ہوگا، میں نے خود دیکھا قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے آپ سے سوال ہوا، تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا کہ آپ اس موقع پر اگر طے کر لیں کہ اس کی قیمت اتنی ہوگی اور باقی قسطوں، اب آگے بڑھ کے کوئی کہے سبحان اللہ بھائی آپ نے تو سود کو جائز قرار دے دیا، تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف نقصان ہے۔ تو سود حرام ہے، ممنوعات میں سے ہے، دین نے حد لگا دی ہے اس کے اوپر، لیکن کیا چیز سود ہے، کیا چیز سود نہیں ہے؟ یعنی آپ نے کہا سود حرام ہے، تو اب میں مثال کے طور پہ کسی کو سلام کہوں، آپ کہیں یہ بھی سود دے رہا ہے، بھائی اطلاق کرنا پڑے گا نا، بتانا پڑے گا کہ اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، سود نہیں پایا جاتا، سود قرض کے معاملے میں ہوتا ہے، کاروبار میں سود نہیں ہوتا، نفع نقصان میں شریک ہونے کو سود نہیں کہتے، اس طرح انشورنس سود نہیں ہوتی، ہر چیز جس کو آپ نے سود، اب یہ مثال کے طور پہ انشورنس آج سے پہلے حرام تھی، تو اب یہ اسلامک بینکنگ والوں نے تکافل، تو آپ آگے بڑھ کے کہیں گے انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا، بھائی انہوں نے اطلاقات کو تبدیل کیا، جو اشکالات تھے ان کو رفع کیا، تو چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرنا سیکھیں، مشکل ہے، یہ ٹریننگ علماء کی نہیں ہوئی، مجھے پوری طریقے سے اندازہ ہے، میں خود اسی قبیل سے نکلا ہوا ہوں، وہاں فتوے کی زبان ہے، وہاں لوگوں کو منافرت سے، ملت سے اخراج کرنے کی زبان ہے، وہاں اپنے آپ کو ناجی فرقہ ثابت کرنے کی زبان ہے، استدلال کی زبان، ریزننگ کی زبان، آرگومنٹ کی زبان ہمارے علماء نے سرے سے سیکھی نہیں ہے، اور اب نہیں سیکھی، تو جو کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا، کچھ سبق سیکھیں یورپ سے، کہ جب وہاں کے مذہبی طبقات اس درجے تک پہنچے کہ وہ لوگوں کی آراء کو اس طرح ڈسٹارٹ کر کے، بگاڑ کے پیش کرتے تھے، تو پھر جب رد عمل اٹھتا ہے تو پھر وہ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں مذہب کا نام لینا جرم بن جاتا ہے، تو اپنی مذہبی شناخت کی حفاظت کریں، اپنے اس مذہبی تقدس کی جو حساسیت ہے اس کو پہچانیں، اور اپنے اوپر خدا خوفی کو طاری کریں کہ کسی شخص کا غلط موقف بیان کریں گے تو قیامت کے دن، دنیا کی تو چکا چوند ہے 4-5 دنوں کی، بھائی یہ یوٹیوب چینل ہے، یہ سب ویوز شوز سب یہی رہ جائیں گے، قیامت میں جانے کے نہیں جانا، وہاں پر جا کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ میں لوگوں کے بارے میں یہ غلط موقف بیان کرتا تھا، تو اس کے اوپر ازراہ کرم غور کریں۔ دوسرا کیا نقطہ نظر ہے؟ دوسرا نقطہ نظر بیان کیا رجم کے حوالے سے۔ کبھی توفیق ہوئی، کبھی زندگی میں موقع ملا کہ کسی صاحب علم نے اپنی زندگی کی علمی سفر کا آغاز ان بحثوں سے کیا ہے، 1970-1980 میں لکھی ہوئی یہ بحثیں ہیں، ان کی کتاب برہان میں موجود ہیں، پورا مسئلہ سمجھایا ہے،
اس مسئلے میں جو مخمصہ ہے جس میں امت پھنسی ہوئی ہے اس کی تصویر کبھی لوگوں کے سامنے رکھی جائے تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ جس دین کی دعوت قیامت تک لوگوں کے لیے دیتے ہیں اس دین کے تار و پود بکھیر دیے انہوں نے. یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہیں ایسی کہ جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. بھائی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر تو یہ سانحہ ہے, یہ المیہ ہے کہ آپ خود سے قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ کائنات کے پروردگار جس نے خود کہا کہ میں اس لیے نازل کرتا ہوں کتاب لیحکم بین الناس فی مختلف فی, میں میزان, میں فرقان, میں حکم, میں مہیمن, میں حرف آخر, میں قول فیصل, میں ہوں جس کی بساط پر کسوٹی پر چیزوں کو تم نے رکھنا ہے. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رجم کی ایک آیت تھی, وہ آیت منسوخ ہو گئی. وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب ہم کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر اس قرآن میں لے کے آتے ہیں. یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ تلاوت منسوخ ہو گئی, حکم یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہیں قرآن مجید میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نذیر للعالمین ہے, یہ قیامت تک کے لیے بینات ہیں, اس میں ہم نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے. اور اس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک پوری امت کا مخمصہ کہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات خود سے پیدا کر کر یہ کہتی ہے کہ وہ آیتیں جو ہیں وہ قرآن میں منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی ہے. یہ مخمصہ تھا. پرابلم پیدا کیسے ہوا؟ قرآن مجید 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ جب کوئی مرد عورت زنا کا یہ کار بد انجام دیں گے تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے. یہ قرآن میں واضح ہے, کوئی شبہ نہیں, نہ زبان کے لحاظ سے نہ بیان کے لحاظ سے. اتنی اور قرآن مجید کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, کوئی متفرق اقوال زدی کا مجموعہ نہیں ہے. بھائی وہ پروردگار عالم کا کلام ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ میں شادی شدہ کی بات کر رہا ہوں, غیر شادی شدہ کی بات کر رہا ہوں. اس نے محکمات اتارے ہیں, اس کو ام الکتاب قرار دیا ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں زنا کی سزا 100 کوڑے ہے. اب آپ کو تردد پیدا ہوا, کہیں سے اڑتی چلتی روایات مل گئیں جن سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر شادی شدہ کا سوال کر کے رجم بھی کیا. تو اب سوچنا چاہیے, عقل کو دستک دینی چاہیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے تو بظاہر کوئی مختلف صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو آؤ اس پر غور کرتے ہیں, اس کی تحلیل کرتے ہیں, اس کی تعویل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کو. چنانچہ پھر مدرسہ فراہی کا یہ امتیاز ہے کہ وہ قرآن کو ہر چیز پر حاکم مانتا ہے. اس نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا اور اس پر قفل لگا دیے کہ جب سزا طے ہو چکی ہے زنا کی, وہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تقسیم کے بغیر 100 کوڑ ہے. تو اب روایتوں پہ غور کرتے ہیں. تو جب روایتوں پہ غور کیا, جن روایتوں کی بنیاد پر آپ قرآن مجید کے تار و پود بکھر رہے ہیں, تو ان روایتوں کا تناقض واضح کیا, بتایا ان روایتوں میں کیا چیز زیر بحث ہے, اور پھر یہ بتایا کہ جس رجم کا تم ذکر کر رہے ہو وہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی بنیاد پہ وہ خود قرآن مجید کی ایک دوسری سزا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کیا ہے. چنانچہ اب روایتوں کو پڑھیں کہ جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جن کے اوپر آپ نے تو جو خواتین تھی ان کو چھوڑ دیا, تو قرآن تو کہتا ہے مرد اور عورت دونوں کو آپ نے سزا دینی ہے, خواتین کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو عقل یہ کہتی ہے, قرائن یہ بتاتے ہیں, وہ شرائط جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں ان کے پس منظر کو پڑھیں. ماعز اسلمی کا واقعہ ایک ایک روایت پہ کام کیا, کبھی موقع ملا پڑھنے کا, اس پر بتایا غامدی صاحب نے کہ یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ عام زنا نہیں ہے, یہ زنا بالجبر ہے. جب زنا بالجبر فساد فی الارض بن جاتا ہے تو قرآن میں سزائیں بیان ہوئی ہیں. پھر جتنی رپورٹنگز ہیں, ایک ایک رپورٹنگ پہ غامدی صاحب نے گفتگو کی. کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطنی اور رجم کی سزا دے رہے ہیں, کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 کوڑے اور جلا وطنی کی سزا دے رہے ہیں. یہ 100 کوڑوں کے ساتھ جلا وطنی کی سزا کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے, تفقہ کی چیز ہے, تدبر کی چیز ہے کہ غور و فکر کیا جائے روایتوں پر کہ روایتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس پس منظر میں ایک شخص کے جرم کی شناخت کو واضح کرتے ہوئے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا یہ شادی شدہ تھا, اس کے باوجود اس نے اتنا بگڑا ہوا کام کیا ہے. تو فساد فی الارض کی سزا ہے رجم. ہم میں سے کوئی شخص رجم کی سزا کا انکار نہیں کرتا. یہ تہمت ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے جو ہمارے اساتذہ پر اور اس منہاج کے علماء پر لگایا جاتا ہے. انہوں نے رجم کا انکار, رجم قرآن کی سزا ہے, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور یہ رجم کی سزا قرآن مجید میں جو آئی ہے یہ خود قرآن مجید نے بتایا ہے. یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی یہ سزا, اور یہ کس چیز کی سزا تھی؟ یہ فساد کی سزا تھی. آپ ذرا قصہ موسیٰ اور فرعون پڑھیں, اس میں وہ کہہ رہا ہے, فرعون کہہ رہا ہے میں تمہیں رجم کر دوں گا, تم نے فساد کر دیا ہے. آپ قصہ شعیب پڑھیں, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تمہیں رجم کر دیں گے. آپ سورہ یاسین پڑھیں, اس میں اس گروہ کے ساتھ اس دور کے بادشاہ ہم تمہیں لنرجمنکم, ہم تمہیں رجم کریں گے. تو رجم کی سزا فساد کی سزا ہے.
فساد کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آج بھی باقی ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کریں، بتائیں کہ یہ لوگ قرآن کو حاکم مانتے ہیں، اور یہ جو ہم نے آیتیں ادھر ادھر کی کتابوں میں آ گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہ بھائی الشیخ والشیخ اذا زنیا اور فرجم کلہما میت جلدہ، اس طرح کی آیت، یہ قرآن مجید ہے، اور یہ دنیا کو آپ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا قرآن جو ہے اس کی یہ آیتیں بکری کھا گئی تھی، اور یہ آیتیں بخاری میں لکھی ہوئی، اور یہ کتاب، یعنی اس کتاب کو اگر اس جگہ پر لے کر آنا ہے تو اس باقی کتاب پر ہم کیسے اعتماد کریں کہ ایک آیت وہاں سے منسوخ کر دی، ایک وہاں سے آپ نے مثال کے طور پر جو وراثت کیا کام ہے اس میں اخو من الام کی چیزیں شامل کر دی، یہ دین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ یہ لوگ قرآن مجید، میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اہل کتاب کرتے کیا تھے، وہ اس کے کلمات، اس کے مفاہیم میں تعریف کرتے تھے۔ تو یہ تعریف اور کیا ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہوتی کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، اس کو وہاں سے توڑیں، اس کو مروڑیں اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، میرے پیغام سے روگردانی تم نہیں کر سکتے، اور اگر اس کے ابلاغ میں کوئی کمی کوتاہی کی تو ہم رگے جان کاٹ دیں گے۔ اس پیغمبر کے اوپر آپ یہ تہمت دھرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے قرآن مجید سے مختلف احکامات جاری کر دیے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رجم کا انکار کسی نے نہیں کیا، اس کو اس طرح بیان کریں کہ یہ لوگ قرآن مجید کی احکامات کو منون تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، البتہ ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے علماء کو کہ ہم قرآن کی اس آیت کو جو کہ یہ بتاتی ہے کہ بھئی اس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اس میں ہمارے سامنے روایتیں آ گئی، ہم ان روایتوں کو حل نہیں کر پائے، یہ کہیں کہ ہم ان روایتوں کو حل نہیں کر پائے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ چیز نکالی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں خود ساختہ نظریہ، یہ اس سے بڑا افتراء روئے زمین پر نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی تھیں، ان کا حکم باقی ہے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، یہ آپ کو اللہ نے بتایا کان میں آ کر، کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ ہے اصل انحراف کہ قرآن مجید کے بارے میں وہ دعوے کرنا جو قرآن سے سرے سے عدم ناواقفیت پہ مبنی ہے، جانتے ہی یہ قرآن مجید تو رجم کی سزا برحق ہے، لیکن وہ اور قرآن مجید نے وہ سزا زیر بحث آئی ہے بھائی، یعنی عقل یہ کہتی تھی کہ جیسے ہی روایت میں رجم کی سزا آئی تو پلٹ کے یہ دیکھنا چاہیے رسول اللہ نے جو سزا دی ہے کہ قرآن میں زیر بحث ہے، تو قرآن میں زیر بحث ہے رجم کی سزا، نام لے کر بتایا ہے رجم ہوگا، فساد فی الارض کے جرم میں بتایا ہے، اور پھر یہ جو روایتیں تھیں ان میں جلا وطنی بھی ہے، وہ رجم کی سزا سے متعلق ہے، زنا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ مخمسے ہیں جن سے نہ نکلنے کا علماء نے تہیہ کیا ہے، مدرسہ فرائی کے علماء نے ان سے آپ کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تیسری چیز آپ نے بیان کی خلا کے حوالے سے، الحمدللہ کبھی موقع نہیں ملا، کبھی زندگی میں وہ فرصت نہیں آئی کہ 2 منٹ نکال کر غامدی صاحب کا موقف اس پہ پڑھ لیں، بالکل غلط، بے بنیاد وہ نقطہ نظر بیان کیا جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، جس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، سنی سنائی باتوں پہ۔ کوئی نمازی آیا، اس نے کان میں کوئی بات ڈال دی، مائک کھلا تھا، حضرت صاحب نے جی لائیو دنیا کو بتا دیا، آج میں 3 انحرافات لوگوں کو بتا رہا ہوں، جانتے تک نہیں ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی نکال کے پڑھیں میزان میں، قانون معاشرت کے اندر طلاق کا قانون کیا ہے، طلاق سے پہلے کیا ہوگا، طلاق کا حق کیا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، موقف سمجھا ہے، بات سمجھی ہے، پس منظر جانا ہے، کچھ نہیں کیا، بیٹھ گئے تبصرہ کرنے کے لیے۔ تو خلا کا جو قانون غامدی صاحب نے بیان کیا وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آپ ان کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خاندان کا ایک ادارہ ہے، خاندان کے ادارے میں مرد سربراہی کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، عورت اور مرد دونوں کو علیحدگی کا حق ہے کہ وہ چاہیں تو اس سسٹم سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ دین نے کیا مقرر کیا ہے کہ مرد چونکہ خاندان کا سربراہ ہے تو عورت کسی بھی وجہ سے طلاق مانگتی ہے تو خاندان کے سربراہ سے مانگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہیں ملازمت کرتا ہوں اور مجھے علیحدہ ہونا ہے تو میں وہاں پر اپنے باس کے سامنے ریزگنیشن پیش کروں گا، تو مرد سے مانگتی ہے، اور مرد کو مانگ کر دینے کا طریقہ کیا وہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ آپ کے اگر اندر کانفلکٹ ہے، حکم بناؤ، اس کے بعد توہر کے اندر 1 طلاق دو، پھر اس کے بعد یہ پورا معاملہ، یہ قانون ہے شریعت کا، اس پہ کسی نے اختلاف کیا۔ سوال یہاں پیدا ہوا کہ اگر مرد یہ دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس صورت کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر جو وہاں پر قاضی موجود ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مرد کو پابند کرے
کہ بھائی ایک معاملہ، ایک معاہدہ جو تم نے کیا تھا وہ نہیں چل سکتا تو اس کا خاتمہ کرو. اگر تم یہ خاتمہ کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو پھر ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ عورت اگر طلاق مانگتی ہے اور 90 دن کے اندر وہ شخص اس کو طلاق نہیں دیتا تو پھر یہ نکاح آپ سے آپ فسخ ہو جائے گا. یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک طلاق کا حق عدالت کو دینا ہے؟ کیا فسخ نکاح فقہ کے اندر زیر بحث نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ جس وقت مثال کے طور پہ کسی عورت کا شوہر گم ہو گیا ہے تو کیسے فسخ نکاح ہوتا ہے؟ عدالت کرتی ہے. تو غامدی صاحب نے وہاں تجاویز بتائی ہیں، یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نکاح نامے کے اندر اس چیز کو شامل کر رہے ہیں تو قرآن مجید اس چیز پر خاموش تھا کہ اگر اس قانون پر عمل درآمد نہ ہو اور ایک فریق طلاق ہونا تو ہی چاہیے تھا، آپ نے طلاق مانگی، دوسرے فریق نے نہیں دے رہا، تو اس موقع پر قانون سازی کرنے کا حق ہے، اور اس میں بھی عدالت شوہر کو پابند کرے گی کہ وہ طلاق مانگ رہی تو تم طلاق دو، نہیں دیتا تو اب فسخ نکاح کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو علماء قاضیوں کے لیے فسخ نکاح مانتے ہیں، 10 چیزوں میں مانتے ہیں، فقہ کی کتابیں کھولیں، کیا وہ نہیں مانتے کہ قاضی ان معاملات میں نکاح فسخ کر سکتا ہے؟ تو اس کو یوں بیان کرنا چاہیے کہ انہوں نے شریعت کا حق شوہر سے لے کے عدالت کو دے دیا. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب موقع آ چکا ہے، آپ لوگ اپنے قائم شدہ تصورات، اپنے تعصبات، اپنے ان ضروریات سے باہر نکل کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی تعلیمات کو سمجھیں. اور اگر کسی کا موقف بیان کرنا ہے تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. میرے بزرگ، میرے اساتذہ کو میں کہتا ہوں، یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ غلط موقف بیان کریں اپنا، قیامت میں بچ جائیں گے، لیکن کسی دوسرے کی نسبت سے بیان کرتے تو اس کی حق تلفی ہے، یہ اس کی آبرو پہ حملہ ہے، یہ اس کے بارے میں تہمت کسنا ہے. اس کو بیان کرنا چاہیے، میرا یہ موقف ہے. تو بہت دستبستہ گزارش ہے، درخواست ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے، کبھی میں نے نام نہیں لیا لیکن ان سے چونکہ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک احترام کا، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی اس روش کو خدا را ترک کریں، اور اگر علمی معاملات میں تنقید کرنی ہے تو علمی لب و لہجہ اور علمی رسوخ حاصل کریں ان چیزوں کے بارے میں جن کا موقف آپ دوسروں کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں.